بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن خالد الجہنی انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ علی اسر السماء کانت من اللیلہ فلما انصرف اقبل علی الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو اس وقت زیر بحث ہیں، جن میں نجوم، کہانت اور اس طرح کی دوسری بعض اوہام پر مبنی چیزوں کے بارے میں متنبع فرمایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 804۔ زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، یعنی جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں جو صلح کا معاہدہ ہوا اور پھر اس کے بعد واپس آنا پڑا، تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اسی رات بارش ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ رات بارش ہوئی تھی، یہ ذہن میں رکھیے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ جانتے ہیں کون سے صحابہ ہیں؟ یہ وہ قدسیوں کا لشکر ہے جس نے بیعت رضوان کی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری جماعت کو یہ بشارت دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ لیکن انسان جب پیچھے سے دین مذہب کی روایت لے کر آتا ہے تو اس میں بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ نے میرے اوپر ایمان کے ساتھ صبح کی ہے اور بعض نے کفر کی حالت میں۔ رات بارش ہوئی ہے اور صبح حضور یہ فرما رہے ہیں۔ اب وضاحت فرمائی کہ سو جس شخص نے کہا، بارش ہوئی، بارش عرب کی سرزمین کے لیے بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے، کم ہوتی ہیں بارشیں۔ سو جس شخص نے کہا کہ آج رات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسی، وہ میرے اوپر ایمان لایا اور اس نے تاروں کا انکار کیا۔ جن لوگوں نے بارش دیکھی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ پروردگار تیرا فضل ہوا، تیری رحمت ہوئی، تو نے ابر رحمت برسایا۔ انہوں نے مجھ پر ایمان کا اظہار کیا، یعنی جو ایمان وہ لا چکے ہیں گویا اس کی تصدیق کی اپنے اس طرز عمل سے، اور تاروں کا انکار کیا۔ اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش برسی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ تاروں پر ایمان لایا۔ یہ چونکہ عربوں کے ہاں جو اوہام تھے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بارش کو، اسی طرح آندھیوں کو، اسی طرح موسم کے تغیرات کو تاروں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے اس بنیاد پہ سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نجوم کے اور اس طرح کے بعض دوسرے علوم کے توہمات ہیں، حضور نے اس شدت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ یہ طرز عمل، اس طرح کی بات کرنا، حال ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی ایک بات میں تجربے کے طور پر بیان کر رہے تھے،
کہ اس طرح جب تاروں میں تغیرات آتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، یعنی ایک احساس تھا یا ان کے ہاں ایک عطائی نوعیت کا علم تھا جس کا اظہار ہوا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے مقابل میں شرک تک لے جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز کے جس کے اسباب سائنسی طور پر ہمارے علم میں نہیں ہیں، اس کی نسبت صرف اور صرف خدا کی طرف رہے گی۔ یعنی یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح اصول ہے۔ جب کوئی چیز ہمارے مشاہدے میں آ گئی، وہ علم بن گئی، اس کی بھی حقیقی نسبت تو دنیا کے پروردگاری کی طرف سے، قانون اس کا، طریقے اس کے جاری کیے ہوئے، ہر چیز اس کی مٹھی میں، یہ سب کچھ اسی کے اذن پر ہو رہا ہے، لیکن وہاں ہم ظاہر کے لحاظ سے اسباب کی طرف، یعنی وہ اسباب جو اب ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بن گئے ہیں، نسبت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کسی وہم پرستی کا، کسی شرک کا شائبہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، یعنی وہ علم تجربے اور مشاہدے کا علم نہیں بنا، تو پھر نسبت کو علی الاطلاق اللہ ہی کی طرف رہنے دینا چاہیے۔ اس میں بھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں جو آج ہمارے علم میں نہیں ہے، کل ہمارے علم میں آ جائیں، لیکن ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ماخذ دو ہی ہیں، یعنی یا وہ انسان کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہوگا اور یا خدا کے فرمان کی صورت میں آئے گا۔ اس کے سوا کوئی چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں ہے، اور قرآن نے اس طرح کی سب چیزوں کو، یعنی جو اس علم کے علاوہ ہوتی ہیں، یہ کہا ہے کہ یہ اتباع ظن ہے، یہ اصل میں اوہام کی پیروی ہے، ظنون کی پیروی ہے، یہ تم اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہو، اور حق کے مقابلے میں گمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ان روایتوں میں جگہ جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں متنبع فرما رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ادنا درجے میں بھی یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ کہہ دینا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے، اور اس کو بھی اصل میں یوں نہیں ہے کہ وہ کسی عقیدے کے طور پر پورے شعور سے بیان کر رہے تھے، بلکہ عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں، قدیم عربی زبان، انہیں معلوم ہے کہ اس میں بعض ایسی تعبیریں یہ رائج ہو چکی ہوئی ہیں، یعنی فلاں نکھتر برسا ہے، فلاں ستارہ برسا ہے، یہ تعبیریں، ایک ستارہ اسی موقع پر طلوع ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے الفاظ منہ سے نکل جاتے تھے، ایسے ہی نکلے ہوں گے صحابہ کرام ہیں، لیکن حضور نے اتنی سخت تنبیہ فرمائی کہ متنبہ ہو جاؤ، تمام اس طرح کی چیزیں اللہ ہی کی نسبت سے بیان ہوں گی، اللہ ہی کی طرف منسوب رہیں گی، اس لیے کہ اصلاً تو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں جو اسباب آتے ہیں ان میں بھی مسبب الاسباب اللہ ہی ہے، تو ان کو بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کیا جائے، اور جس کے اسباب ابھی علم میں نہیں ہیں اس کو تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف منسوب رہنا چاہیے۔ باقی جس کے اسباب ہمارے علم میں آ جائیں وہاں ہم، چونکہ کسی وہم کا اندیشہ نہیں، کسی شرک کا اندیشہ نہیں، وہاں اس چیز کو ان اسباب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ تو اس سے گویا تعلیم یہ دی گئی ہے ہمارے دین میں کہ علم بس اسی کا نام ہے، اس کے علاوہ ظنون و اوہام ہے، اور بندہ مومن کا کام ظنون و اوہام کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔